نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ بیعت کی افادیت اور اس کی غرض بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، دوستو بیعت ہونا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب پر بنانی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو شخص اس نمونہ کے جس قدر قریب ہوگا اتنا ہی اللہ جل شانہ کے یہاں محبوب ہوگا۔ ہم کو موت تک اس کوشش میں لگنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ رات ہو یا دن ہو، جاگنا ہو یا سونا، کھانا ہو یا پینا، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے بیعت کا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کے تیسرے امیر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں کہ پلہ پکڑ لیا اور کافی ہو گیا، بلکہ ہم کو عہد کرنا ہے کہ گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے طریقے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں کو ان سے معاف کرانا ہے۔ اور اس کے بعد سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم صفحہ نمبر 335 سے 337 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے تمام اکابر اور مشائخ کی طرح حضرت مولانا بھی شریعت اور طریقت کو دو الگ چیزیں نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کے درمیان کسی تفریق یا حد فاصل کے قائل تھے، بلکہ وہ شریعت کو احکامات خداوندیہ کا ظاہری حصہ اور طریقت کو، جس کا ایک اہم جز بیعت بھی ہے، احکامات خداوندیہ کا باطن حصہ سمجھتے تھے اور اپنی عمومی اور خصوصی مجالس میں گاہ بگاہ اس کی توضیح اور تشریح بھی فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بنگلور کے اجتماع میں فرمایا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک کے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان کا غالباً علاقہ ہے کوئی بنگلور، اس کا کوئی شہر ہے، تو بنگلور کے تبلیغی اجتماع پر دعوت و تبلیغ کے تیسرے عالمی امیر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اب وہ ہم اس کو ذرا پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ بنگلور کے اجتماع میں فرمایا کہ احکامات خداوندیہ دو طریقے کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، معاملات میں بیع و شراء، ان کے احکام ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے احکامات وہ ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ باطن کے احکامات جیسے تقویٰ ہے، زہد ہے، رضا بالقضاء ہے، صبر و شکر ہے، حلم ہے، بردباری ہے، عفو ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، یہ بھی احکامات ہیں خدائے پاک کے، انہیں طریقت کہا جاتا ہے۔ اب مولانا انعام الحسن صاحب بنگلور کے تبلیغی اجتماع پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ ساری بات کر کے کیا فرماتے ہیں، انہیں طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقت کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں ہے، وہی احکامات جو شریعت نے ظاہر کے لیے رکھے ہیں وہی احکامات باطن کے بھی ہیں، دونوں احکامات کے پورا کرنے میں لگنا، یہ ہے شریعت و طریقت۔ ایک طبقہ وہ ہے جو باطن کے احکامات پورا کرنے میں، اس کے سدھارنے میں، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ اولیاء کرام کہلاتے ہیں۔ ہمارا کام ظاہر کے احکامات کو پورا کرنا ہے اس طریقہ سے کہ باطن کے احکامات اس میں اجاگر ہو رہے ہوں۔ ہم جو نماز کی تعلیم کی، تسبیح کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں جو کچھ اپنے اوپر پیش آ رہا ہے اس پر اگر ہم صبر کر رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دل خوش کن بات سامنے آ رہی ہو تو اس کے اوپر شکر کر رہے ہوں، اور اپنے کرنے میں خدائے پاک عز اسمہ پر بھروسہ کر رہے ہوں، اور پھر جو کچھ پیش آ رہا ہو اس کے اوپر راضی ہو رہے ہوں، تو پھر ہماری ترقی ہوگی، ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور خدائے پاک ہمیں دین کا عامل قرار دیں گے۔ یہ ظاہر اور باطن کے دونوں احکامات کو لے کر چلنا، یہی انسان کی اصل ذمہ داری ہے۔ اور اگر ظاہر کے احکامات پر محنت کرنے
کرنے میں اپنے باطنی احکامات کی کوشش نہیں کی تو اس سے رذائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ظاہر کے منہیات ہیں، مثلا جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری، شراب خوری، بدکاری ہے، اور یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ ایسے ہی باطن کے بھی منہیات ہیں، جیسے تکبر ہے، تحقیر ہے، غیبت ہے، عجب ہے، اپنی بڑائی کی عادت ہے۔ یہ چیزیں باطن کی ممنوعات ہیں۔ اگر ہم اپنے باطنی احکامات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ باطنی منہیات ابھریں گے، اور یہ منہیات ابھریں گے تو پھر ظاہر کے احکامات کی بھی جان نکل جائے گی۔ تو اب اس میں دعوت و تبلیغ کے امیر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ طریقت کو واضح کیا ہے، اور طریقت کی حقیقت کیا ہے، اور دعوت اور تصوف کی اور طریقت کی محنت کی جو ہے وہ ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کے کرنے کا فائدہ، اگر اس میں ہم کوتاہی سستی کریں گے تو اس کا ہمیں کیا نقصان ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے باطنی احکامات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ باطنی منہیات ابھریں گے، اور یہ منہیات ابھریں گے تو پھر ظاہر کے احکامات کی بھی جان نکل جائے گی، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے باطن پر محنت نہیں کریں گے تو ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا اور گناہوں سے بچنا ہے، تو ان ظاہری اعمال میں سے بھی روح نکل جائے گی اور اس کی حقیقت اس میں باقی نہیں رہے گی۔ تو اب اس میں سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد سوم صفحہ نمبر 337 پر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا عنوان کیا ہے؟ حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن صاحب کا طریقہ بیعت۔ تو اب میں ان صفحات میں سے پڑھتا ہوں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ حضرت جی کہاں کہاں بیعت کرتے تھے اور ان کی بیعت کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت مولانا کی ایک بیعت تو وہ ہوتی تھی جو اجتماعات کے وقت باقاعدہ جلسہ گاہ میں منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت مولانا کی ایک بیعت تو وہ ہوتی تھی جو اجتماعات کے وقت، تبلیغی اجتماعات کے وقت باقاعدہ جلسہ گاہ میں منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے۔ اس میں عمومیت ہوتی تھی، یہاں تک کہ اجتماع میں شریک غیر مسلم بھی وہ کلمات بیعت دہرا لیا کرتے تھے، لیکن یہ بیعت صرف میوات تک محدود تھی، شاذ و نادر کسی اور گاؤں دیہات میں بھی ہو جاتی تھی۔ دوسری بیعت وہ تھی جو اجتماعات میں اپنی قیام گاہ پر ہوتی تھی، شہری اور علاقائی اجتماعات میں اس کام کے لیے، یعنی بیعت ہونے کے لیے مولانا انعام الحسن صاحب سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو کر تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے مراحل کو طے کرنے کے لیے دوسری بیعت وہ تھی کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مختلف شہروں کے اجتماعات پر جاتے تھے تو ان اجتماعات کے موقع پر مغرب کی نماز کے بعد کا وقت متعین ہوتا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ مولانا انعام الحسن صاحب سے بیعت ہونے کے لیے۔ حضرت مولانا اوابین سے فارغ ہو کر اس مجلس میں تشریف لاتے اور بیعت فرماتے۔ مولانا محمد بن سلیمان جہانجی پہلے سے اس مقصد کے لیے آنے والوں کو بیعت کے آداب اور اس کے اصول بتلا دیا کرتے تھے۔ تیسری بیعت وہ تھی جو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مرکز نظام الدین میں، کس جگہ پہ؟ مرکز نظام الدین میں روزانہ صبح کے وقت جماعتوں کی روانگی کے بعد اپنے حجرہ میں فرمایا کرتے تھے۔ بیعت ہونے والے یعنی مرد اور مستورات الگ الگ 2 کمروں میں جمع ہو جاتے۔ مستورات کے لیے زنانہ مکان کا ایک کمرہ متعین تھا، وہاں تک آواز مائک کے ذریعے پہنچ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بڑی رسی اور کبھی بڑا رومال یا چادر وغیرہ کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں تھام لیتے اور بیعت ہونے والے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ بعد ازاں آپ چند کلمات بیعت کی حقیقت پر فرما کر خطبہ مسنونہ پڑھتے، پھر عہد و پیمان کراتے، اس کے بعد پڑھنے کے لیے اوراد و وظائف بتلا کر دعا کرا دیتے۔
تو اب لکھا کہ جس طرح کے اوپر مذکور ہوا، بیعت ایک نری رسم نہیں ہے، یہ عمل کا تقاضا ہے، اسی لیے اس راستہ کے تمام شیوخ کا یہ معمول رہا ہے کہ بیعت کے بعد مریدوں کو چند باتوں کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے سے وابستہ ہونے والوں کو چند باتوں کی تعلیم فرمایا کرتے تھے اور یوں فرماتے: بس بھائیو دیکھو، جن چیزوں سے توبہ کی ہے ان سے بچتے رہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر ان سے بچتے رہو گے اور یہ 5 عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ بھلے بندے بن جاؤ گے۔ اب وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لیے ہے وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو، اور نماز کسی جانکار کو یعنی کسی علم رکھنے والے کو سنا کر صحیح صحیح یاد کر لو، اور 4 وقت کی نفلیں ہیں: تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، جہاں تک ہو سکے ان کا اہتمام کرو۔ اب دعوت و تبلیغ کے ماشاءاللہ پوری دنیا کے تیسرے ذمہ دار مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے والوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے کام میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، جہاں تک ہو سکے ان کا اہتمام کرو۔ اور آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں کیا کہا جاتا کہ بھئی تم اپنی تہجدیں پڑھتے ہو، تم اپنے اشراق پڑھ رہے، اپنے چاشت پڑھ رہے، تم اپنے اوابین کے نفلوں میں لگے ہوئے، بھئی تمہارے ان نفلوں سے امت کو کیا فائدہ ہو رہا؟ دوسروں کو ان نفلوں سے کیا فائدہ ہو رہا؟ امت کو ان تمہارے نفلوں سے ہدایت کیسے پھیلے گی؟ اب اگر ہم نے اپنے ان بڑے اکابر کی زندگی پڑھی ہوتی تو ہم یہ اعتراض کرنے والے کبھی نہ بن پاتے کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت فرماتے، وہ بیعت اجتماعات پر ہوتی یا اجتماعات کے ممبر پہ ہوتی یا مرکز نظام الدین میں ہوتی، اس بیعت میں بیعت ہونے والوں کو تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، جہاں تک ہو سکے ان کا اہتمام کرو، یہ فرمایا جا رہا۔ اور دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے، جس میں 3 تسبیح صبح کو اور 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر پڑھو۔ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح استغفار کی۔ یہ تین تسبیح صبح کو اور 3 شام کو پڑھنی ہے۔ تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جو بھائی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ تلاوت کریں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ روزانہ سیکھنا شروع کریں۔ چوتھی چیز یہ فضائل کی کتابیں ہیں، ان کو اپنی اپنی مسجدوں میں کسی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا اہتمام سے سنتے رہو۔ 5ویں چیز گشتوں کا کرنا ہے۔ ہر 8 دن میں یہ گشت اپنی بستی میں جماعت بنا کر کرتے رہو، مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر آس پاس کی بستیوں میں جاتے رہو، اور سال میں کم سے کم 1 چلے کے لیے نکلتے رہو۔ سال میں کم سے کم 1 چلے کے لیے نکلتے رہو۔ اور اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 341 پر یہ فرما رہے ہیں، عورتوں کے ذمہ جماعت نہیں ہے، وہ اپنے اپنے وقت میں اہتمام سے نماز پڑھیں، اور جماعت میں نکلنا بھی نہیں ہے، لیکن ملنے جلنے والیوں سے اپنے دین کی، ایمان کی، کلمہ کی، نماز کی، قرآن کی، جنت کی، دوزخ کی، آخرت کی باتیں کرتی رہیں۔ بیکار بات کرنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور گھروں سے برکت جاتی رہتی ہے، اور دین کی، ایمان کی باتیں کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے، گھروں میں برکت آتی ہے، اور اپنے شوہروں کو، رشتہ داروں کو جماعت میں بھیجنے پر آمادہ کریں، اللہ قبول فرمائیں۔ تو اب اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر 343 میں 343 میں یہ لکھا ہے کہ بیعت کے ذریعے اپنے حلقہ ارادت کو بڑھانا ہی مشائخ کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے بندوں کو خدا سے جوڑنے کی پوری فکر اور کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے وابستگان کی اس بارے میں رہنمائی کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمام مشائخ کی طرح حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب بھی اس بارے میں بڑے فکر مند تھے۔ ان کی اس طرح کی فکر مندی
اور دل سوزی کو ذیل کے اقتباسات میں سے پڑھیے۔ آگے لکھتے ہیں، حضرت مولانا اپنے سے تعلق بیت رکھنے والوں کو معمولات میں سستی اور کاہلی سے بچنے پر نیز یکسوئی کے ساتھ دعوت اور دعا، تلاوت اور نوافل اور ذکر و استغفار میں لگے رہنے پر بھرپور انداز سے متوجہ فرماتے تھے، اور اس راہ کی محنت اور مجاہدے پر ہمت بندھاتے ہوئے بتدریج ان کو آگے بڑھاتے رہتے تھے۔ اس راہ کی محنت اور مجاہدے پر یعنی تصوف و سلوک کے راستے کی جو لوگ ان سے بیعت ہو کر محنتیں مجاہدے کرتے اور اس میں آگے ترقی کرتے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہمت بندھاتے اور ان کو اور آگے سے آگے بڑھاتے رہتے۔ جو لوگ حضرت مولانا سے سلسلہ ارادت قائم کر لیتے، ان کے بارے میں آپ کی پوری کوشش اور توجہ یہ رہتی کہ یہ اپنے اجتماعی اور انفرادی معمولات پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اس میں کسی قسم کی سستی اور غفلت نہ آنے دیں۔ فرماتے تھے کہ اجتماعی معمولات انفرادی معمولات کے لیے معین و مددگار بنتے ہیں، اور انفرادی معمولات کی پابندی اور اہتمام اجتماعی معمولات کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ دن میں وجود میں آنے والے اجتماعی اعمال یعنی گشت، دعوت وغیرہ کے لیے رات میں انفرادی اعمال، ذکر، گریہ وزاری اور دعا کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو توبہ اور استغفار سے اس کو پورا کر لیا کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ پاک اس کی ہمیں سمجھ بھی عطا کرے۔